بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 2 دنوں سے ملت اسلامیہ کا لاہ عمل، جو بقول مفسرین کے ان آیات میں 3 نکاتی فارمولہ دیا ہے۔ مسلمانوں کو انفرادی طور پر مسلمان ہونے کی حیثیت میں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنی شخصیت کی تعمیر، اس کی تشکیل، اپنے آپ کو بہترین انسان کی شکل میں تیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جانا، پورے خلوص کے ساتھ، صالحیت کو اپنے اندر پروان چڑھانا، پوری صلاحیت کے ساتھ اپنے اندر خوبیوں کو پروان چڑھانا، اس طرح کردار ساز، اس طرح شخصیت ساز، اپنی روحانی اخلاقی تربیت کا مکمل سامان ہوگا تو ہم سماج کے لیے، دین کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔
اس لیے پہلا یہ فارمولہ پیش کیا گیا ہے کہ اپنی شخصیت پر توجہ دیجیے، اپنے آپ کو بنائیے، سنواریے، نکھاریے، اپنے نفس کا تزکیہ کیجیے۔ یعنی اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، دنیا میں عزت شہرت کا حصول، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، بلکہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ ہم پورے مخلص بندے بن جائیں۔ جس زاویے سے ہمیں دیکھا جائے ہم مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان، باہر سے مسلمان۔ سامنے سے اگر کوئی دیکھے تو کہے مسلمان ہے، پیچھے سے کوئی دیکھے تو کہے مسلمان جا رہا ہے۔ جس سائڈ سے ہمیں دیکھا، جانچا، پرکھا جائے، ہم مسلمان ہوں۔ ہماری جو حیثیتیں ہیں، ہماری جو شخصیتیں ہیں، یا سماج میں ہماری جو پہچان ہے، یا ہمارا اپنا جو روزگار ہے، یا ہماری اپنی جو ملازمت ہے، یا ہمارا اپنا جو عہدہ ہے، یہ سب ضمنی بن کر رہ جائے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، یہ شعور بیدار ہو، اور ہماری ساری حیثیتوں میں مسلمانیت کی جو حیثیت ہے وہ غالب ہو۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں، پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ٹیچر ہیں، پہلے مسلمان ہیں، بعد میں تاجر ہیں۔ تو گویا ہمارے ان شعبوں میں یا ان عہدوں میں یا ہماری یہ جو پہچان میں بیان کر رہا ہوں، ان میں ہماری مسلمانیت کی پہچان نمایاں ہو۔ یہ پہلی بات ہے، بنیادی ہے، وہ زور دیا اسلام نے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَا کہا، صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَا، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے اچھا، بہتر؟ مسلمان کی زندگی یک رنگی ہوتی ہے، دو رنگی نہیں ہوتی ہے، سہ رنگی یا پچ رنگی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا رنگ خالص اسلامی رنگ ہوتا ہے، اس کی پہچان صرف اور صرف اسلامی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل میں بنیادی مسئلہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اور جو بات کے جو مراحل ہیں یا بات کی اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ کما حقہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس پر بہت زور دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو ہماری زندگی میں بس شریعت غالب ہو، شریعت نافذ ہو۔ ہم سے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ جو بھی کام کریں گے، دو طریقے سامنے آتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ جو باپ دادا سے چل رہا ہے، جو سماج میں رائج ہے، ایک طریقہ وہ جو شیطان کا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو شریعت کا ہے، اسلام کا ہے، دین کا ہے۔ تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایز اے مسلمان آپ کو کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، اسلامی شریعت کا، اسلام کا، یا پھر جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے یا ہو رہا ہے
اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر سوچنا ہے کہ مجھے اب کون سا کام کرنا چاہیے، یا میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کون سا طریقہ فالو کرنا ہے، کس چیز کو فالو کرنا ہے، اسلام کو یا غیر اسلام کو، اس پر زور دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو تیسرا عنوان ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس پر مفسرین نے تو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فی ظلال القرآن، اس میں تو بہت علمی مباحث ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تدبر قرآن، اس میں بھی بڑی علمی جو ہے بحثیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے بیان القرآن، اس میں بہت دو ٹوک بات انہوں نے کہی ہے۔ انشاءاللہ اسی بات کو ہم جو ہے یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت مختصر اس کی تشریح کی ہے۔ ابن کثیر میں البتہ بہت ساری احادیث کے حوالے ہم کو ملتے ہیں، اور تفسیر حقانی بہت علمی انداز میں مختصر لفظوں میں انہوں نے ان مضامین کو پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے محدود وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے کہا گیا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا کہ وہ دوسروں کو دین کی دعوت دیتے، دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے، لیکن خود کو نظر انداز کرتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حامیم سجدہ میں رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، خود نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بنی اسرائیل دوسروں کو نصیحت کرتے لیکن خود کو بھول جاتے تھے، اور دوسروں کو تلقین کرنا یہ بہت آسان عمل بھی ہے، آسان بات ہے، لیکن خود کو تلقین کرنا، خود کو نصیحت کرنا، خود کو آمادہ اور تیار کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کام کے لیے لازماً تم کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ امتوں یدعون الی الخیر، باہمی عداوت کے اسباب کو ختم کر کے اتفاق اور باہمی محبت کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے نااتفاقی کے زمانے کی طرف اشارہ کر کے جو جہنم کا گڑھا تھا وہاں تک لوگ پہنچ چکے تھے، اس سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپس میں ایسی محبت ہو گئی، بھائی بھائی ہو گئے، پھر اس کے خیر و برکات دنیا اور دین میں بے شمار ظہور میں آئے۔ تمام دنیا سر سبز سلطنتیں ان بھوکے ننگے عرب کے اونٹ بکری چرانے والوں کے ہاتھ میں آ گئیں، اور دین میں بھی تمام بنی آدم کے ہادی اور رہنما بن گئے۔ اس نعمت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیتا ہے
کہ اس کو یاد کرو کہ تمہاری کیا حالت تھی، اب کیا ہو گئی ہے۔ اتفاق بلکہ تمام عرب بلکہ روئے زمین کے نیک لوگوں کا اتفاق اس لیے قائم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان پر ذاتی تجلی ہوئی۔ سب کا مقصود یہی وصال معبود حقیقی جمع ہو گیا، اور جب تک کہ سب کو کوئی ایک غرض مجتمع نہیں کرتی اتفاق نہیں ہوتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے کہ تمام انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر آئندہ اسی سلسلہ برکت کے جاری رکھنے کے لیے تمام امت کو بطور خاص یہ تاکید کی فرض کفایہ حکم عام دیتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی رہنا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیک باتوں کی تعلیم کیا کریں، بری باتوں سے منع کیا کریں، اچھی باتوں کا حکم دیا کریں۔ یہ خاص لوگوں کا گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بڑی محنت اٹھا کر دور دراز تک دین پھیلا دیا، مگر صحابہ کرام نے اس سے بھی بڑھ کر دکھایا، جس کی تاریخ شہادت دے رہی ہے۔ اس آیت میں چند احکام ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک اس سے ڈرنے کا حق ہے ڈرو۔ نمبر 2، یہ سیڑھی ہے، اصل میں پہلی سیڑھی ہے۔ محققین کے نزدیک حق ڈرنے کا یہ ہے کہ اس کی ذات میں اپنی ذات کو اور صفات میں اپنی صفات کو ختم کر دے۔ نمبر 2، مرتے وقت تک اسلام پر قائم رہنا ہے۔ نمبر 3، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ رسی سے مفسرین نے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ کسی نے عہد ازلی کہا، کسی نے قرآن کہا، کسی نے دین اسلام کہا، مدعا سب کا ایک ہے۔ نمبر 4، یہ کہ اختلاف نہ کرنا۔ اختلاف سے اللہ تعالیٰ کی تائید دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، تم میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا قائم رہے جو لوگوں کو دین کی رہنمائی کیا کرے، بری باتوں سے منع کرے۔ اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کا شیوا ہے۔ جب تک یہ رہا دین میں ترقی رہی۔ قرآن ہی کے ذریعے سے کچھ اصطلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں اس کام کے لیے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا شہادت حق، یہ جو کام آپ کو کرنا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے ایک عنوان ہے شہادت حق، دوسرا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے بعد کا عنوان ہے اظہار دین، یہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک ہے اقامت دین۔ وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ان آیات کے حوالے دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین کہاں کہاں بیان فرمائے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری ذمہ داری کو واضح کرنے کے لیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اس کی وضاحت کی گئی ہے، اظہار دین، اقامت دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت حق۔ اور پھر یہ جو کام ہم کو دیا گیا ہے، اس کے 2-5 آیتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کو بھی آپ سامنے رکھیں، اس میں کہا گا اخرجت للناس، اور جس پیغام، جس نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، فرمایا کہ کافۃ للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔
اور جس پیغام کو لے کر آپ تشریف لائے ہیں اس کے لیے فرمایا ہدی للناس. تو یہاں ناس کا لفظ ناس کا ریپیٹیشن ہے. اس کی معنویت پر، اس کی ترتیب پر ہم غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں سارے انسانوں کے لیے ہے. اور پھر آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جو امت برپا ہوئی ہے اس امت کو بھی سارے انسانوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. بڑی تفصیل سے احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. آپ نے فرمایا مضبوط ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنے سامنے کسی برائی کو، بدی کو دیکھے تو اپنی بازو سے، قوت بازو سے اس کو روک دے. یہ مضبوط اور مستحکم ایمان کی علامت ہے. اپنے آپ کو اتنا آمادہ اور تیار کر لے، اپنی اصلاح اتنی کر لے کہ جس خرابی، جس برائی کو وہ دیکھے اپنی طاقت سے اس کو بند کر دے، ختم کر دے، مٹا دے. یہ حقیقی ایمان ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ غیر اسلامی ماحول میں مسلمان ماہی بے آب کی طرح رہتا ہے. ماہی بے آب یعنی بغیر پانی کی جو مچھلی ہے. آپ دیکھیے مچھلی پانی میں ہے، بہت پرسکون رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، لیکن جیسے پانی سے باہر نکالے تو وہ تڑپتی ہے، ادھر سے ادھر تڑپتی ہے، آخر کو جان دے دیتی ہے. تو غیر اسلامی ماحول حقیقی ایمان والے کو لمبی تان کر سونے نہیں دیتا، تڑپاتا ہے، بے چین کرتا ہے، متاثر کرتا ہے کہ اٹھو، اس ماحول کو بدل دو، جو خرابیاں چل رہی ہیں ان خرابیوں کو مٹا دو، ان برائیوں کو ختم کرو. اس کا ایمان اس کو بے چین کرتا ہے. یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے، مضبوط ایمان کی علامت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سکت نہیں ہے تو اپنی زبان سے غلط کام کو غلط کہیں، گناہ کو گناہ کہیں، بے حیائی کو بے حیائی کہیں. یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے. اور تیسرے درجے کا ایمان یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو اپنے دل میں گناہ سمجھے. مسلم شریف میں یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. عزیز بھائیوں، جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرابی پیتے ہیں، نمبر 2 کے دھندے بھی کرتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، ناجائز کام کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بےایمانی بھی کرتے ہیں، اب وہ ایمان کے کس مقام پر ہیں، ایمان ان کا کس درجے میں ہے، وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. اسی لیے پہلے یہ بات کہی، اپنے آپ کو بناؤ. آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں دیکھو کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. تو ایک مسلمان بہرحال گناہگارانہ زندگی بسر نہیں کرتا. بغاوت اور سرکشی مسلمانیت کے ساتھ جوڑ نہیں ہے اس کا. یہ مسلم کے معنی فرما بردار ہے، مسلم بھی ہے اور نافرمانی بھی کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے متحرک بھی ہے اور جامد بھی ہے، جمود کا بھی شکار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تحریکیت ہے، جمود اور تعطل کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ خرابی کو اپنے دل میں، برائی کو اپنے دل میں، ایمان کا آخری درجہ اور اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. مسلم شریف میں
یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ اب پوری سوسائٹی معاشرے کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، ان کی حیثیت کیا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلسل یہ تربیت دیتا ہے، حلال چیزوں سے روک کر یہ ذہن بناتا ہے کہ تیار کرو اپنے آپ کو برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف، جرائم کے خلاف، نافرمانی کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو رمضان آپ کی ٹریننگ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، پورے 720 گھنٹوں تک آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، مانجتا ہے، ٹھوک بجا کر آپ کو تیار کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں معیار جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہا گیا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے، کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اچھا تو ابھی اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جہنم کے بارے میں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیسا عذاب ہوگا، کس نوعیت کا عذاب ہوگا۔ جو فرشتے معمور ہیں، روایت میں بات آتی ہے کہ 40 سال تک وہ نہیں سنیں گے، لوگ چیخ پکار ہنگامہ واویلا مچائیں گے، ہنگامہ کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، چلائیں گے، خوب تڑپیں گے۔ 40 سال بھی کیسے ہیں؟ وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہیں۔ وہ کہیں گے لوگوں کیا تم تک پیغمبر آئے تھے؟ تو ہاں آئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ نہیں سنیں گے، آئے تھے تو پھر تمہارا کام تھا قبول کرنا، اصلاح کرنا، برائیوں سے بچنا، نیک عمل کرنا، اب تو نے وہ قبول نہیں کیا ہے اور نافرمانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی، شراب پیے، نمبر 2 کے دھندے کرے، غلط کام کرے، اب سزا تو مل رہی ہے۔ تو پیغمبروں کا کام پہنچا دینے کا، تمہارا کام تھا قبول کرنا، اپنی اصلاح اور تربیت کرنا۔ یہ جو کام ہم کو دیا گیا ہے، یہ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے کہ ہم دین کی شہادت دیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ یہ دین ہے، اپنے کیریکٹر سے یہ ثابت کریں کہ یہ دین ہے، اور اقامت دین، انشاءاللہ اقامت دین پر بھی سورہ شورى کی آیت کی روشنی میں کبھی درس رکھا جائے گا۔ اقامت دین آپ کو کیسے کرنا ہے، اشاعت دین، دعوت دین، حفاظت دین، یہ سب اسی کے تحت آتے ہیں۔ تو صالحیت ہو تو صلاحیت میں نکھار آتا ہے، اور پھر اظہار دین، کہ یہ دین جو ہے ہر جگہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں تو دیندار ہیں اور مسجد سے باہر دین کو چھوڑ دیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ یہودیوں کا کریکٹر تھا کہ جس میں آسانی رہتی، عمل کے اعتبار سے اس کو اختیار کر لیتے، جہاں ایثار ہے، قربانی ہے، اسٹرگل ہے، محنت ہے، پریشانی ہے، دقتیں ہیں، کچھ اپنے آپ کو سفر کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے۔ تو یہ کوئی صحیح نقطہ نظر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ روش اختیار کریں گے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہے اللہ ہمیں کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو بہرحال پورے دین کی اطاعت ہو، پورے دین کو فالو کریں، ہر جگہ فالو کریں۔ مسجد میں بھی ہم دین کو نافذ کر رہے ہیں، مسجد میں اگر ہم دیندار ہیں تو گھر میں بھی دیندار ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ہم دیندار ہیں، اگر ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دیندار ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور آپ کے زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دیندار ہیں۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔